بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری تاریخ میں بہت بڑا خوبصورت نام عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ آپ نے ساری زندگی کا نکاح نہیں کیا، جوانی گزر گئی، بڑھاپا آیا۔ ایک دن بیٹے حدیث مبارک پڑھ رہے تھے تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھا، جس کا مفہوم یہ تھا کہ جنت میں کوئی اکیلا نہیں ہوگا۔ نکاح کی عمر میں نہیں پہنچا یا پہنچا بھی تو کسی وجہ سے اس کا نکاح نہیں ہوا اور وہ مسلمان ہی مرا، تو اللہ تعالیٰ مسلمان مرد اور عورتوں کو جنت میں آپس میں نکاح کر دے گا۔ جب یہ حدیث پاک پڑھی تو دل میں خیال آیا کہ یہاں تو نکاح نہیں ہوا، کیا تو جنت میں ہونا ہی ہونا ہے؟ تو جنت میں میرا بیوی کون ہوگا؟ دعا کی، یا اللہ مجھے دکھا دے تو صحیح جنت میں میرے بیوی کون ہوگی۔ پہلی رات دعا قبول نہیں ہوئی، دوسری رات بھی دعا قبول نہیں ہوئی، تیسری رات دعا قبول ہو گئی۔ اور خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ کالی رنگ کی عورت ہے، حضرت بلال حبشی کی دیس کے رہنے والی ہے، حبشہ کی دیس کے، اور کیا کہتی ہے کہ میں میمونہ ولید ہوں اور میں بصرہ میں رہتی ہوں۔ پتہ مل گیا اور آنکھ کھل گئی۔ حضرت کی تہجد کا وقت تھا، نوافل پڑھتے نماز فجر باجماعت ادا کی اور سواری لے کر حضرت عبداللہ بن زید بصرہ گئے۔ وہاں کے لوگوں نے بڑا استقبال کیا، حضرت کا نام ہی بہت بڑا تھا۔ بٹھا کر پوچھا، حضرت بتائے بغیر کیسے آنا ہوا، خیر تو ہے؟ آپ نے پوچھا، یار یہ تو بتاؤ یہاں کوئی میمونہ ولید رہتی ہے؟ لوگوں نے حیران ہو کر پوچھا، حضرت آپ اتنی دور سے چل کر میمونہ ولید سے ملنے آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا، کیوں اس سے کوئی نہیں مل سکتا؟ حضور وہ تو دیوانی ہے، لوگ اسے پتھر مارتے ہیں۔ حضور نے پوچھا، کیوں مارتے ہیں؟ حضور کام ہی ایسے کرتے ہیں کہ کوئی رو رہا ہو تو اسے دیکھ کر ہنسنے لگتی ہے اور کوئی ہنس رہا ہو تو رونا شروع کر دیتی ہے۔ وہ اجرت پر پیسے لے کر لوگوں کی بکریاں چراتی ہے۔ آج بھی وہ ہماری بکریاں لے کر جنگل میں گئی، آپ آرام فرمائیے، عصر کے بعد آ جائے گی، آپ مل لیجئے گا۔ حضور نے فرمایا، عصر کی نماز دیکھتی ہی وہ کہاں، وہ کس سمت گئی؟ لوگوں نے کہا، حضور جنگل نہ جائے، بہت خوفناک جنگل ہے، آپ فرماؤ تو بتاؤ کس طرح گئی ہے؟ لوگوں نے بتایا، آپ فرماتے ہیں کہ میں نکل گیا، اور فرماتے ہیں کہ جب میں جنگل گیا واقعی ہی خوفناک جنگل تھا، جنگل کے جانوروں کو پھر مارتے تھے اور قدم قدم پر کوئی نہ کوئی چیز کڑی ہوتی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں قربان جاؤں اس عورت کی مردانگی پر کہ اس نے جنگل میں کسی طرح بکریاں چرا رہی ہے، شیروں نے اس کی بکریوں کو بھی ابھی تک کھایا نہیں، اتنے درندے سارے مل کر حملہ کر دیا، تو کیا کرے گا؟ اکیلی عورت کس کس کو روکے گی؟ خیر فرماتے ہیں کہ وہ جگہ جہاں لوگوں نے مجھے بتائی تھی میں وہاں پہنچ گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو منظر دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ دو حیران کرنے دینے والے منظر تھے۔ پہلے یہ کہ میمونہ ولید بکریاں نہیں چرا رہی تھی بلکہ اس جنگل میں جائے نماز پہ جا کر نوافل پڑھ رہے تھے، پھر بکریاں چرانا تو بہانہ تھا، کنارہ کشی کا۔ لوگ یہی سمجھتے تھے کہ میمونہ سارا دن بکریاں چراتی ہے، لیکن میمونہ بکریاں نہیں چرا رہی تھی۔ دوسرا کیا دیکھا کہ میمونہ تو نماز پڑھ رہی ہے، پھر بکریاں کون چرا رہا ہے؟ بکریاں تو ایک جگہ نہیں رکھتی، کہیں ادھر جاتی کہیں ادھر جاتی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میمونہ نماز پڑھ رہی تھی اور شیر بکریاں چرا رہے ہیں، بکریاں چر رہی ہے، شیر ان کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ اگر کوئی بکریاں بھاگتی تو اس کو فطرت سے شرارت کرنا تو اس شیر نے اسے پکڑ واپس لے آتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں حیران و پریشان کھڑا تھا کہ یہ کیسا ہو گیا، یہ فطرت کیسے بدل گئی؟ لوگ کہتے ہیں کہ فطرت نہیں بدلتی، یہ شیروں اور بکریوں میں یاری کیسے ہو گئی؟ اور فرماتے ہیں کہ میں دنگ حیران و پریشان کھڑا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ کب میمونہ ولید نے نماز ختم کر دی اور مجھے مخاطب کر کے کہتی ہے کہ اے عبداللہ، ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا اور یہاں آ گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں حیران رہ گیا، اس سے پہلے تو ملاقات بھی نہیں ہوئی، تو حضرت میمونہ ولید کو میرا نام کیسے پتہ چل گیا؟ اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت میمونہ ولید سے سوال کیا، اس سے پہلے کہ ہم سے ملنے ملاقات نہیں ہوئی تو ہمارے تو میرا نام کیسے پتہ چل گیا؟ آپ کو تو جواب کیا ملا؟
حضرت میمونہ ولید فرماتی ہے، اے عبداللہ، جس اللہ نے رات کو تجھے میرے بارے میں بتایا اس اللہ نے مجھے آپ کے بارے میں بتایا ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ جس چیز نے مجھ سے زیادہ حیران کیا وہ یہ تھا کہ فطرت کیسے بدل گئی۔ میں حضرت میمونہ ولید سے پوچھا کہ اب یہ بتاؤ کہ شیروں نے بکریاں کس کے ساتھ یاری کیسے ہوئی؟ یہ تو اس کا غذا ہے، ان کی اگر شیر بکریوں کے ساتھ یاری لگائے تو کھائے گا کیا؟ یہ کیسے معاملہ ہو گیا؟ تو حضرت میمونہ ولید فرماتی ہے کہ جب میں نے اسے رب سے صلح کر لی تو اس دن سے شیروں نے میری بکریوں کے ساتھ صلح کر لی۔ وہ حیران رہ گیا، اس سے پہلے تو ملاقات بھی نہیں ہوئی۔